एंटरटेनमेंट पर। बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है मौका परस्त। वक्त और हालात को मद्देनज़र रखकर फैसले और काम करने वाला अक्लमंद कहलाता है। लेकिन जब यही खूबी दूसरों के नुकसान का एहसास किए बगैर सिर्फ अपने फ़ायदे में तब्दील हो जाए तो उससे और ऐसे शख्स को मौका परस्त और मौका परस्ती कहते हैं। मौका परस्त वो शख्स होता है जो जिस दरख्त की छाँव में बैठता है अपने फ़ायदे के लिए उसे भी काट कर बेच देता है। क्या खूब किसी ने कहा है, वो शहद से प्यार और मैं दोबारा से पढ़ना चाहूँगी। वो शहद से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं कि जैसे वो कोई कमाल करते हैं। भरोसा ऐसे लोगों की वजह से ख़त्म होता है जो जानबूझकर इंसानों का इस्तेहसाल करते हैं। इस सेगमेंट में उलमा कराम से हम जानेंगे कि ऐसे मौका परस्त इंसानों के बारे में दीन क्या कहता है और ऐसे लोगों और ऐसी हरकतों से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं दरख्वास्त करूंगी फरहान अली वारिस साहब, आपको एक कलाम ज़रूर पढ़ के सुनाइए। बख्शिश यही सौगात लेकर आ गया हूँ। पे बख्शिश यही सौगात लेकर आ गया हूँ। लबों पर मुस्तफ़ा की नात लेकर आ गया हूँ। लबों पर मुस्तफ़ा की नात लेकर आ गया हूँ। मैं कुछ अशआर लाया था, मैं कुछ अशआर लाया था, सनाए मुस्तफ़ा में। मैं कुछ अशआर लाया था, सनाए मुस्तफ़ा में। सभी समझे कि मैं आयात लेकर आ गया हूँ। लबों पर मुस्तफ़ा की नात लेकर आ गया हूँ। यूं लगता है कि ले आया हूँ सूरज और सितारे। यूं लगता है कि ले आया हूँ सूरज और सितारे। मदीने से जो मैं ज़र्रात लेकर आ गया हूँ। लबों पर मुस्तफ़ा की नात लेकर आ गया हूँ। नूर साहब लिखते हैं, रहेगा हश्र तक अब मेरी तुर्बत में उजाला। रहेगा हश्र तक अब मेरी तुर्बत में उजाला। चराग़े इश्क़ है
مد ساتھ لے کر آ گیا ہوں، لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ، ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا فرحان۔ علماء کرام کا تعارف آپ کروا دیجئے۔ جی بسم اللہ۔ ہمارے ساتھ آپ کروائیں گے، آپ یہ سعادت حاصل کر لیں۔ آج ہی سعادت آپ حاصل کیجئے۔ جی بالکل بالکل، یہ نام تو اب بہت ہی ہمارے لیے ایسے خاص ہو گئے ہیں کہ اب مجھے تو ابھی سے اداسی ہو رہی ہے کہ جب یہ ٹرانسمیشن ختم ہوگی اور واپس چلی جاؤں گی تو یقین کیجئے علامہ صاحب کہ آپ لوگوں کو بہت دل یاد کرے گا، اور آپ کی باتیں اور آپ کی گفتگو اور آپ کی صحبت سے جو کچھ مجھے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ ہماری اس باران رحمت کے سیگمنٹ کو میں کہتی ہوں کہ روشنیاں اور رونق جو ہے وہ آپ کی وجہ سے اور آپ جیسی شخصیت کی وجہ سے وہ مل رہی ہے۔ سید محمد نقوی صاحب بہت بہت شکریہ، اور ہمارے بہت ہی قابل احترام مفتی صاحب بھی آ چکے ہیں۔ میں چاہوں گی مفتی صاحب تشریف لے آئیے۔ جی بالکل آ جائیے، تشریف لے آئیے۔ تشریف لے آئیے۔ یہ ابھی فی الحال آپ اس بریک میں یہ والا مائک استعمال کیجیے اس کے بعد۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب افطار کا وقت قریب ہوتا ہے تو ظاہر ہے ٹریفک کا بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے مفتی نور رحمانی صاحب تھوڑا سا تاخیر سے پہنچے، لیکن وقت پہ فی الحال پہنچ گئے۔ جی گفتگو کے آغاز سے پہلے پہنچ گئے۔ جی تو اگر آپ اجازت دیں پہلا سوال آپ ہی سے کر لوں یا میں مولانا صاحب سے؟ آج کا ہمارا کہ اگر مجھے دیر ہو گئی تو شاید فرحان بھی اپنا مائک دیں گے، ایسے ہی ہوا۔ تھوڑا سا مائک مفتی صاحب۔ جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے مفتی صاحب موقع پرست، تو اس حوالے سے میں ہمیشہ کی طرح آپ ہی سے آغاز کرتی ہوں کہ دین اسلام کی ہدایت کی روشنی میں موقع پرست کسے کہتے ہیں اور جو ایسا کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت اچھا سوال کہ موقع پرست۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ حق کو چھپا لینا یا حق کو واضح نہ کرنا، اپنا مفاد چاہنا، اپنی تھاٹ سے چلنا کہ مجھے فائدہ ہو، دوسرے کا حق مارا جائے، یا حق نہ بھی مارا جائے تو میرا حق جو ہے وہ سب پر واضح ہو جائے، یہ موقع پرستی ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل لیول سے لے کر نیشنل لیول تک، نیشنل لیول سے لے کر فیملی تک، جس کا جہاں موقع ملتا ہے وہ موقع پرست ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اگر بات کی جائے معصوم شوہروں کی، یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ فرحان بھی آپ کی شادی ہو گئی ویسے؟ تو آپ شروع مجھ سے ہو رہے ہیں۔ علامہ صاحب اجازت؟ جی بسم اللہ، ان کی بچی بھی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا میں ایک عام جنرل بات کر رہا ہوں۔ اگر یہاں سے شروع کیا جائے تو اکثر جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اپنی ازواج کے بلکہ زوجہ کے انڈر پریشر ہوتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا میں، آپ کی بات نہیں کر رہا میں، اکثر کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت بہت اچھی ہو تو وہ تو سب کو مواقع فراہم کرتی ہے، اگر نہ ہو تو وہ اپنے چاہتی کہ جو چیز، یہ جو پیسہ ہے نا یہ صرف میرا حق ہے، وہ والدین پہ بھی خرچ کرنے نہیں دیتی، وہ بہن بھائیوں کو حق بھی ادا کرنے نہیں دیتی۔ اب مثال، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اب اسی گھر میں ملازمہ ہے، ملازمہ کیونکہ میڈم کے سارے کام کر رہی ہیں، اور اگر میڈم کی نوازشات بڑھتی چلی آئیں گی تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوں گی۔ اب اس مہینے کے اندر زکوٰۃ ہو یا خمس ہو، وہ دینے کا مرحلہ آتا ہے، تو کیونکہ بیگم کا حکم ہے کہ اس کو دیا جائے، وہ جانتا ہے دینے والا کہ میرا بھائی اس وقت بہت زیادہ ضرورت مند ہے، لاک ڈاؤن کی صورت میں اس کو کاروبار نہیں چلا، بہنوئی کا کاروبار نہیں چلا،
وہ کیوں نہیں دے رہا؟ یہاں معاملہ خراب نہ ہو جائے. اسی طرح بھائی بھائی کا معاملہ ہوتا، آفس کے اندر ہوتے ہیں، مفاد پرستی ہوتی ہے، موقع پرستی ہوتی ہے. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. بے شک. اور ہم نے پچھلی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا اللہ ہے. ہم موقع استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ شاید ہم یہ اول نہیں کر سکیں گے. یار ان سے بات نہ بگاڑو، یار ان سے بات نہ بگاڑو، ایسا نہ ہو کہ یہ کبھی نہ کبھی کام آ جائیں. ان سے بات نہ بگاڑو، جو آج میرا کاروبار چل رہا ہے ان کی بدولت چل رہا ہے. یہ بھی شرک اصغر میں چلے جاتے ہیں. یہ سبب نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب پیدا کرنے والا ہے. وہ جہاں چاہے جس کو چاہے جس وقت چاہے کھڑا کر دیتا ہے، آپ کا معاون اور مددگار کر دیتا ہے. مومن کی شان یہ ہوتی ہے وہ اپنی ذات میں معاون ہوتا ہے اور مددگار ہوتا ہے. یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے. ہمیشہ مدد کرنی چاہیے. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو موقع پرست ہوتا ہے یہ کبھی دھوکہ باز ہوتا ہے، یہ کبھی چیٹر ہوتا ہے، یہ کبھی حق تلفی کرنے والا ہوتا ہے، یہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے. میرے رسول نے فرمایا من غشنا فلیس منا. دھوکے باز ہم میں سے نہیں ہے، خیانت کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، منافق ہم میں سے نہیں ہے، جھوٹا ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اپنی موقع پرستی کی وجہ سے. اور آج یہاں موقع پرستی کر رہے ہیں، کہیں بروز محشر یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے نہ آ جائے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. جی بہت خوبصورت آپ نے بات کی. علامہ صاحب اسی گفتگو کی روشنی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایسے موقع پرست جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ نبی پاک کی ذات اقدس نے کہا تھا کہ ہم میں سے نہیں ہیں، مگر ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم سب اس وقت یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ بہت سے موقع پرست اس وقت ہم ہی لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں. ہم ان کی ہدایت کو بھول گئے اور موقع کے ساتھ اپنے آپ کو ادھر اور ادھر ڈھال لیتے ہیں. تو یہ علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایسے لوگوں کی ہمارے دین میں کیا سزا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ متقی ہو نہیں سکتا کہ جو موقع پرست ہو ان معنی میں کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے سوچ رہا ہو، اپنے مفاد کے لیے سوچ رہا ہو. جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی کہ ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے گرد و پیش میں دیکھیں تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. دین مبین ہمیں کیا کہہ رہا ہے، امت محمدیہ میں ہم شامل ہو رہے ہیں یا اس سے باہر نکل رہے ہیں. اور میں صرف اتنی سی گزارش کروں گا کہ یہ جو لفظ ہے نا پرست، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں کر رہا ہے، یعنی اپنی پرستش کر رہا ہے، اپنے لیے سوچ رہا ہے، جو سوچ رہا ہے وہ اپنے لیے سوچ رہا ہے. لیکن یہاں ایک تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے موقع پرست جو اچھے معاملات میں موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے، ایک ہوتا ہے برے معاملات میں، یعنی کسی کی حق تلفی کرتے ہوئے اپنا حق جبکہ آپ کا حق نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہی ہمارے یہاں جابوں کے مسائل ہوتے ہیں. اب ایک بچہ ہے کہ جس کی تعلیم بھی زیادہ ہے، اس کی صحت بھی اچھی ہے، اس میں صلاحیت بھی اچھی ہے، لیکن دوسرا ایسا ہے جس کی سفارش بڑی ہے، جس کا پیچھے سے کوئی وزیر مشیر کوئی اس کی سپورٹ کر رہا ہے، لیکن اس میں صلاحیت نہیں ہے. اب یہ اس کا کام ہے جو اس وقت گویا امتحان لے رہا ہے، جو اس کا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ دیکھے کہ یہ بچے میں صلاحیت موجود ہے اور دوسرے میں صلاحیت نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے سے سپورٹ ہے ان کی جو موقع پرست ہیں جو اس کو فراہم کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح سے شعبہ زندگی میں آپ کہیں بھی اس کو منطبق کر سکتے ہیں کہ اگر اچھی بات کے لیے، دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آتے ہی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا کی دولت مل جائے. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیوں چاہتے ہو دنیا کی دولت، کیوں لینا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا اس لیے کہ میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کر سکوں، اس لیے کہ میں حج اور عمرے پہ جا سکوں، اس لیے کہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں. تو آپ نے فرمایا اگر یہ تمہاری نیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا نہیں لے رہے، آخرت لے رہے ہو. تو موقع پرستی میں ایک یہ موقع ہے کہ جو آپ اچھی چیز کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، ہمیں ہزاروں فون آتے ہیں دنیا بھر سے کہ جناب ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی، بہت اچھی بات مفتی صاحب نے کہی، بہت اچھی بات فرحان صاحب نے کی، بہت اچھی بات ریما صاحبہ نے کی، اور اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کو اپنی زندگی پر گویا لاگو کریں گے. تو اس کا مطلب ہے یہ موقع پرستی ہے کیونکہ اس سے فائدہ لے رہے ہیں. لیکن دین میں جہاں اچھی چیز کو لے لیا جائے وہ موقع پرستی ہے.
मगर वो है नेकी के लिए मौका परस्ती। एक है मिसाल के तौर पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद में फरमाया कि ए मेरे प्यारे साहबियों, यहाँ 40 सहाबी जो हैं इस घाटी पे खड़े हो जाएं, यहाँ से जो है कोई हटे नहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि गोया जंग हमारे फेवर में जा रही है और वो ये समझा कि अब हमें माले गनीमत लूट लेना चाहिए, वो घाटी को छोड़ के चले गए। उधर खालिद बिन वलीद जो उस वक्त कुफ़ार के लश्कर में था, उसने मौका परस्ती देखी, उसने देखा कि ये मौका है, लिहाजा उसने आके हमला कर दिया। और फिर क्या हुआ कि ज़ाहिरी तौर पर वो जंग जो जीती जा रही थी वो शिकस्त में तब्दील हुई। और उसके बाद फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम और दीगर सहाबा किराम ने जंग की और फिर वो जंग में पासा पलटा और जंग ओहद जो है फ़तह हुई। लेकिन जनाब हमज़ा जैसी शख्सियत की शहादत वाक़ई हुई। तो क्या हुआ कि उस वक्त थोड़ी देर के लिए अगर सरकार की बात को उसी अंदाज से माना जाता तो उसको मौका न मिलता खालिद बिन वलीद को हमला करने का। तो एक दीन में मौका परस्ती है अच्छाई के लिए और एक है अपनी ज़ात के लिए। कि जनाब अगर मिसाल का हमारे मुल्क में रोज़ होता रहता है, फ़लाँ वज़ीर को हटा दिया, फ़लाँ वज़ीर को लगा दिया, तो कितने वज़ीर पहले से मौके में रहते हैं कि किसी सूरत से मैं इसकी टांग खींचूँ तो मुझे वज़ारत मिल जाए। इस तरह से आप तमाम शोबाए ज़िंदगी पे देख सकते हैं। अच्छी चीज़ के लिए मौका परस्ती बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरे काम के लिए गुनाह कबीरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया कि मौलाना और नकवी साहब फरमा रहे थे कि अच्छी चीज़ के लिए मौका ढूंढना अच्छी बात है, लेकिन अगर जिस चीज़ से नेगेटिविटी या गलत असरात पैदा हो रहे हैं, ये गुनाह की तरफ जाए, तो ऐसे मौके से इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन ये टॉपिक हमारा भी चलता रहेगा, देखते रहिए। मुख्तसर वक्फे के बाद आते हैं, देखते रहिए बरामद कि उन तमाम चीज़ों को मयारी डिसइंफेक्टेंट जैसे कि डेटॉल से अच्छी तरह साफ़ करें। और हाथों की सफाई का तो हमें बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए। 20 से 30 सेकंड तक अच्छी तरह हमें अपने हाथ धोने चाहिए। और एक और अहम बात कि जब हम हाथ मल रहे होते हैं तो उस वक्त पानी जो है उसको ज़ाया ना करें, टैप बंद कर दिया कीजिए और हाथ धोने तो आप दोबारा से पानी खोल सकते हैं। छोटी छोटी एहतियात बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और अब देखिए, ये भी एक मौका था कि हम लोगों को इस वक्त बता दें, क्योंकि अफ्तारी का वक्त है, ये मौका था कि हम बता दें कि डेटॉल से हाथ धोएं। और ऐसे ही आज हमारा टॉपिक भी चल रहा है मौका परस्ती। अब मेरा सवाल है और नकवी साहब से कि अभी जैसे मिसाल के तौर पर हमारी ट्रांसमिशन थी, हमने अपने फ़ायदे के लिए सोचा कि और नकवी साहब इस साल जो है वो अमेरिका नहीं जा रहे हैं, तो हमने मौके का फ़ायदा उठाया। नूर रहमानी साहब जो हैं वो डिफरेंट चैनल्स पर जाते हैं, लेकिन अफ्तारी पे ख़ास तौर पे हमारे पास, ये तो हमने मौके का फ़ायदा उठा लिया। सवाल मेरा ये कि अपने मौके का फ़ायदा, लोग अपना फ़ायदा लेने के लिए तो मौके का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनका मकसद होता है दूसरों को बर्बाद करना। उसके लिए कोई क्या, अगर वो ऐसा करे तो क्या उसकी तौबा कबूल होती है या उसकी कोई गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं। देखिए, बहुत अच्छी आपने मिसाल दी कि इस मौके को, और मैं बता दूं कि आपसे जब बात हुई तो उसके बाद कई चैनल्स के इफ्तारी के लिए फ़ोन आए, तो मैंने कहा कि नहीं जनाब, ये आपने मौका ज़ाया कर दिया क्योंकि मेरा वादा फरहान भाई से हो गया। और जब मुफ्ती साहब के साथ ये प्रोग्राम हमने पहला किया तो एक दिली जो है ना, वो गोया नूरानी मौका परस्ती जो है ना वो हमें हासिल हुई मौलाना के साथ प्रोग्राम करके। और मैं अर्ज़ करूं कि आपने अभी मौके की बात की कि आप लोगों को हाथ धोने का तरीका बता रहे थे, तो इस मौके से मैं भी फ़ायदा ले लूं। और वो ये कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब दस्तरखान पे बैठा करो तो पहले अपने हाथों को धोया करो और हाथ धोते वक्त हम पे दुरूद पढ़ा करो, यानी नबी और आले नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ा करो। ये आप हाथ धोने का तरीका लोगों को 30 सेकंड तक का बताती हैं, तो ये भी साथ में फरमा दिया करें कि उस वक्त दिल में दुरूद पढ़ते रहा करें। जी बिल्कुल कि जिस वक्त आप दुरूद पढ़ेंगे तो वो हाथ धोना जहाँ आपकी ज़ाहिरी कसाफत को दूर करेगा, वहाँ आपकी रूहानी कसाफत को दूर करके नूरानियत को दाखिल करेगा, यानी वो दुरूद पढ़ना। तो फरमाते हैं कि हाथ धोते वक्त दुरूद पढ़ो हम पर, और उसके बाद
दस्तरखान पे बैठो, अभी इफ्तार करेंगे लोग, दस्तरखान पे बैठेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो अपना आप खाना शुरू करो और खाना खाने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहो और फिर हाथों को धो और हाथ धोते वक्त फिर दुरूद पढ़ो और जो गीले हाथ हों उन गीले हाथों को अपनी आँखों पर इस तरह से फेर लो, यानी तौलिए से या टिशू से पोंछने से पहले अपनी आँखों पर उन हाथों को फेर लो। तो फरमाते हैं कि मैं, क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मासूम है, फरमाते हैं कि मैं ज़मानत देता हूँ कि जो ये अमल करके, यानी पहले हाथ धोते वक्त दुरूद पढ़ना, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना, फिर हाथ धोना, दुरूद पढ़ना, फिर आँखों पे फेरना, मैं ज़ामिन हूँ कि ऐसे शख्स को अल्लाह ताला 2 इनाम अता करेगा। एक, जितना वक्त वो दस्तरखान पे ये अमल करके बैठा उतना वक्त उसकी उम्र में इजाफा कर दिया जाएगा, यानी वो वक्त उसकी उम्र में शुमार नहीं किया जाएगा। दूसरे, जो गीले हाथों को आँखों पे फेर लेगा, बचपन से अगर वो ऐसा करता होगा, ये अपने बच्चों को सिखाएं, ये एक मौका परस्ती की बात है, अच्छी बात है, नेकी की बात है, तो अपने बच्चों को ये सिखाएं। तो जो बच्चा बचपन से ये करेगा, फरमाते हैं मैं ज़ामिन हूँ कि वो कभी आँखों की तकलीफ़ में मुब्तला नहीं होगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो जहाँ तक सवाल है फरहान भाई का, और ज़ाहिर बात लंबी हो गई, और वो ये कि अगर कोई शख्स अपना मफाद हासिल करने के लिए किसी और को नुकसान पहुँचा रहा है, उसका शुमार जहन्नुमियों में होता है। हुजूर जैसा कि अभी हदीस फरमा रहे थे कि हुजूर पाक फरमाते हैं कि उसका शुमार मेरी उम्मत में नहीं होगा, वो मेरी उम्मत से बाहर निकल जाएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपना हक तो लें, अपना हक लेने में नेकी के लिए मफाद परस्ती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को नुकसान पहुंचा के, किसी को धक्का दे के, किसी को गोया पीछे धकेल के और हम अपना मफाद ले रहे हैं, वो हराम भी हो जाएगा, वो खाना पीना भी हराम है और उसके बदले में जहन्नुम भी है। जी मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जी है हमारे पास बिल्कुल टाइम है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने देखा कि हमारे दाएं बाएं हर तरफ मौका परस्त लोग नज़र आते हैं जो अपना फ़ायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, तो क्या ऐसे लोगों की वजह से इंसानियत से एतबार उठ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक मोमिन की शान क्या होती है, पहले मोमिन की शान समझिए। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतरीन वो है कि जो लोगों को अपनी ज़ात से नफ़ा देने वाला है। पूरा ज़माना ख़राब है तो क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? नहीं, मुझे अपनी इस्लाह करनी है, मुझे अपनी इस्लाह करनी है, मुझे अपने बच्चों की इस्लाह करनी है, मुझे अपने बहन भाइयों की इस्लाह करनी है। जो लोग मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे उनकी जहन साजी और उनकी इस्लाह करनी है। जब एक इंसान इस तरह की पॉजिटिव सोच रखता है तो देखिए फ़र्द से अफराद और अफराद से मुआशरा बनता है। अगर हम हर जगह नेगेटिविटी को देखेंगे तो फिर ज़माने में रहना मुश्किल हो जाता है। तो आप अपनी ज़ात से पॉजिटिविटी को देखें, आप मौक़े फ़राहम करें। असल में हम हक़ की बात करते हैं, हम हक़ लेना तो जानते हैं, हक़ देना नहीं जानते। इस ज़माने के अंदर जो सबसे बड़ा फसाद नज़र आता है वो हर बंदा हक़ को लेने की सोचता है। अभी जो बात चल रही थी और हज़रत ने भी बड़ा प्यारा इसमें जवाब दिया, एक शख्स ज़िंदगी भर लोगों के साथ तकलीफ़ देता रहा। इस ज़माने में दस्तूर क्या है कि जब उसको मालूम चल जाता है ना कि अब मेरा वक्त आखिर है तो वो सबको जमा कर लेता है। वो जो बदतरीन शौहर था, वो जो बदतरीन भाई था, वो जो बदतरीन बिजनेसमैन था, वो बदतरीन मुआशरे के लिए फ़र्द था, अब उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं सबको जमा कर लूँ और जमा करने के बाद मैं तौबा कर लूँ, और अगर उसको ज़िंदगी और मज़ीद मिल जाए तो वो फिर अपनी हरकत व सकनात पर आ जाता है। मसला तौबा का सारे जहन का मामला होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। अल-हुब्बु फिल्लाह वल-बुग़्दु फिल्लाह, ये कायदा कुल्लिया है कि जो काम भी करें अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए। ये मुझे इसने तकलीफ़ दी, मुझे उसने तकलीफ़ दी, ठीक है, बहैसियत मुसलमान मैं क्या करूँगा, मुझे अपनी ज़ात से नफ़ा देना है। कोई जिस मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान किरामी क्या है कि लोग आप पर संगबारी करते हैं और आप अपनी काली कमली को बिछा लेते हैं। लोग आपको तकलीफ़ देते हैं, आपका हुस्न अखलाक ऐसा होता है कि उन चीज़ों को ख़त्म कर लेता है, क्योंकि मौका परस्ती जो नेगेटिव है वो अखलाकी बुराइयों में से एक बहुत बड़ी बुराई है। ये इंसान की शख्सियत को तबाह कर देती है, ये इंसान के इमेज को तबाह कर देती है। अगर घर के अंदर कोई शख्स मौका परस्त हो तो लोग उससे रिश्तेदार सगे जो रिश्ते होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाते हैं। मियाँ बीवी का, जिसको कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, अगर ये मौका परस्त हो जाए तो आखिर में फिर तलाक की सूरत होती है। माँ बेटे से और बेटा माँ से अगर मौका परस्त हो जाए
ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ ایک عورت کو زندگی بھر وہ سہولت نہیں ملی, بیٹا نے ترقی کی ان کی دعاؤں کے سبب اور وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے, اور بہو آ جاتی ہے. اب ماں کے ذہن میں یہ کہ جتنے مواقع تھے وہ تو مجھے نہیں ملے, اب اس کو کیوں مل رہے ہیں, وہ اس کو انڈر پریشر کرتی ہے. تو ہمیں اپنی ذات کو, اپنی شخصیت کو دیکھنا ہے, کہیں ہم کسی کے ساتھ حق تلفی تو نہیں کر رہے, اور اگر حق تلفی کر رہے ہیں تو پھر ہماری نماز, روزہ, زکوٰۃ قبول نہیں ہوں گے. اس زمانے میں ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ ہم شاید بحیثیت مسلمان عبادت میں تو کوشش کرتے ہیں مگر معاملات میں کوشش نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ معاملات میں بہت زیادہ ہے. آپ دوست کیسے ہیں, آپ بیٹے کیسے ہیں, آپ بھائی کیسے ہیں, آپ شوہر کیسے ہیں. پورے قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو 6666 آیتیں, 6666 آیتیں, 500 اونلی فقہ سے تعلق رکھتی ہیں, لاء سے تعلق رکھتی ہیں, جس میں نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. 500 وہ جتنے مسالک ہیں. باقی 6100 آیات جو ہیں وہ انسانی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں. بار بار قصے بیان کیے جا رہے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں, حضرت لوط علیہ السلام کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے. یہ بنی اسرائیل سب سے زیادہ موقع پرست تھے. جب ان کو موقع ملتا تھا عذاب کی صورت دیکھتے تھے, اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں, آپ ہی تو ہیں دعا کرنے والے, آپ ہی تو ہیں بخشش طلب کرنے والے, ہم آپ سے رجوع کرتے ہیں. جیسے آقا اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے تھے عذاب چلا جاتا تھا, پھر وہ اپنی اس میں آ جاتی تھی اپنی اصل پر. اسی طرح قرآن میں کہتا ہے کہ اے بندو جب تم پہ تکلیف آتی ہے اور تم ہم سے دعا کے لیے کہتے ہو, اور جب ہم تمہاری دعا دور کر دیتے ہیں تو تم ہمارے دربار سے ایسے جاتے ہو جیسے کبھی یہاں آئے نہیں تھے. تو انسان اللہ سے بھی تو موقع پرستی کرتا ہے. جب آپ پر مشکلات ہوں, تکلیف ہوں, آزمائش ہوں, کیا صرف اسی وقت جائیں؟ نہیں, میرا آقا نے کہا راحت کے وقت جاؤ, خوشی کے وقت جاؤ. خوشی کے وقت ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہم بھی تو موقع پرست, اپنی ذات میں دیکھیں. آپ نے بہن پوری سوسائٹی کی بات کی تھی نا, ہم اپنی ذات میں بھی تو موقع پرست ہیں. ہم تو کبھی اللہ سے بھی موقع پرستی کرتے ہیں, ہم تو بہن بھائیوں سے موقع پرستی کرتے ہیں. ہمیں جہاں موقع ملتا ہے ہم وہاں موقع پرستی کرتے ہیں. معصوم علیہ السلام وہ قول ہے نا کہ انسان کو اگر ہماری خوشی کے وقت, یعنی انسان کو اگر خوشی کے وقت کو یاد آ جائے تو اس کا مطلب وہ انسان اس سے پیار کرتا ہے. لیکن اگر غم کے وقت کوئی یاد آ جائے تو اس کا مطلب جو یاد آ رہا ہے وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو سب سے پہلے ہمیں کس طرح سے اللہ یاد آتا ہے, اور اللہ بتاتا ہے کہ میں سب سے زیادہ تم سے, یعنی انسانی رشتوں میں ماں کی کوئی مثال نہیں ہے پیار کی, لیکن اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت. دیکھیں 70 سال تک ایک انسان ناانصافی کرتا رہے, 70 سال تک اس کے تمام احکامات کو پامال کرتا رہے, پورا علاقہ اس کو چھوڑ دے, بہن بھائی بھی چھوڑ دیں, بچے بھی نکال دیں, وہ ایک جگہ آ جائے اور اب آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے کہے پروردگار سب نے چھوڑ دیا کہ کیا تو بھی مجھے چھوڑ دے گا. وہ آنسو جو زمین پہ گر رہے ہوتے ہیں, مولا تو میرا خالق اور مالک ہے. روایات میں آتا ہے جب وہ اس طرح گریزاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہم انسان بحیثیت جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں معافی کا جذبہ رکھنا ہے. یہ دیکھنے کی طاقت اللہ نے دی ہے, یہ سوچنے کی طاقت اللہ نے دی ہے, یہ بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے. ہم کتنے احکامات اس کی, وہ عطا پہ عطا کر رہا ہے, ہم خطا پہ خطا کر رہے ہیں. واہ واہ. کبھی کوئی سختی نہیں ہے, پھنس جاتے ہیں وہ بچا لیتا ہے. گاڑی میں جا رہے ہیں, ممکن تھا کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے, سورہ طارق کے اندر اللہ 72 فرشتے ہماری جنہیں سیکیورٹی کے لیے مقرر کر رکھے ہیں. ہم ناانصافی کر رہے ہیں, ہم حق تلفی کر رہے ہیں, مگر وہ ہمیں عطا پہ عطا کر رہا ہے. وہ ہواؤں کو چلا رہا ہے. وہ ایک آدمی, بوڑھا آدمی 60 سال کی جب آکسیجن لگتی ہے 6 دن تو حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ اے اللہ جو 60 سال تو نے مجھے آکسیجن دی بغیر کسی پیسوں کے, بغیر کسی چیز کے, وہ ہم سے بڑی محبت. یہ نرخرا ہے. یہاں سانس کی نالی بھی ہے, کھانے مجال ہے کہ کھانے کی نالی میں سانس اور سانس کی نالی میں کھانا, وہ تو اتنا ہمارا خیال رکھتا ہے. تو ہم اس کی طرف جائیں اور ہر ایک سے صرف اس کی خاطر محبت کریں, عبادت بن جائے. جی اس وقت بھی دیکھیں, اس وقت یہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلم ہو یا غیر مسلم وہ اللہ سے رجوع کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو معاف کر دے, یا اللہ تو معاف کر دے. لیکن یہ اس وقت سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا اور یہ جلدی وبا دور ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہوگا یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی رجوع رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھتے. جی بالکل. یہاں ایک بہت پیاری بات میرے ذہن میں آئی کہ بات عجیب ہے مگر حقیقت ہے کہ جب انسان کسی دنیاوی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے, مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے نزدیک ہو جاتا ہے. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور ہم دنیا کی چیزوں سے ڈرتے ہیں. ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں مفتی صاحب تو ہمیں ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہ چل جائے, اس کو پتہ نہ چل جائے. ہم اللہ کے بنائے ہوئے لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا ایک اچھا امیج لوگوں کے سامنے رہے, مگر جس کے پاس جانا ہے
ہم اس سے نہیں ڈرتے. وہ ہمارے سارے عیبوں کو چھپا کے رکھا ہے. نہیں، آپ- میرے عیب ظاہر ہو جائیں، سبحان حضرت، اللہ، اگر میرے کیا عیب ظاہر بات، ہو جائیں تو شاید آپ نہ ملیں، وہ نہ ملیں، مگر وہ ساری چیزوں کو جانتے ہوئے مجھے عیبوں میں چھپا پھر دیں. دیکھیے کتنی آپ کی معذرت، آپ کی اس بات کو علماء نے لکھا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. تو ایک بزرگ عالم علامہ حضرت حسن زیدی صاحب گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے اللہ سے ڈرو کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرو کا مطلب ہے اس کے قریب جاؤ، ورنہ اکثر لوگ ڈرنے والوں جس سے ڈرتے ہیں اس سے دور بھاگتے ہیں. واہ واہ نہیں، اللہ سے ڈرو کا مطلب ہے اس کے قریب جاؤ، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. جی. ایک خوف کی جہاں تک بات ہے نا، بڑی بڑی طاقتیں تھیں جو خوف میں رکھتی تھیں انسان کو. چھوٹا سا واقعہ تھا، ایک شخص گیا کہتا ہے میں بزرگ کے بعد میں بڑا پریشان رہتا ہوں، بڑا پریشر میں رہتا ہوں. میں نے کہا کہ تو اپنے گھر کا سربراہ ہے؟ کہتا ہاں. تو اپنے گھر کا سربراہ تو جو تیرے انڈر میں ہے تو ان کو تو پریشر میں نہیں رکھتا. واہ سبحان اللہ. کیونکہ اگر تو ان کو پریشر میں رکھے گا تو اللہ تجھے دنیا کے خوف میں مبتلا کر دے گا. بہت دنیا اچھی تجھے مکافات عمل. مکافات عمل. تو یہ مکافات عمل میرے خیال سے ہو رہا ہے جو آج بڑی بڑی جی ہاں، لیکن نا یہ طاقتیں سمجھتی تھی ہم نے سپر پاور بن گئے. اس نے بتایا میں سپر پاور ہوں. وہ ایک کرونا نہ نظر آنے والا. حضرت ایک اندیکھی چیز سے. جی ہاں، اب دیکھیے کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے زمانے میں ابراہا کا لشکر آیا تو کنکریاں تھی نظر آ رہی تھیں. یہ تو ایک ایسی ہوا ہے جو نظر ہی نہیں آ رہی. جی تو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کبھی اس طرح سے دکھاتا ہوں، کبھی اس طرح سے دکھاتا ہوں. تم سپر پاور نہیں ہو، اصل میں سپر پاور میں ہی. جی. علامہ صاحب آپ کی اور مفتی صاحب کی وہی بات کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بار بار احساس دلا رہا ہے، اور وہی کہ اس مشکل گھڑی میں تو سب اللہ سے توبہ بھی کر رہے ہیں، اپنی اصلاح بھی کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں گے. مگر جیسے ہی مشکل وقت گزر جائے گا تو بہت بدقسمت ہوں گے وہ لوگ جو اللہ سے دور ہو جائیں گے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہمارے علماء کرام کے ساتھ، مگر اس وقت لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. برہان رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے. دعا کے بعد بیٹے نے باپ سے کہا بابا ہم عبادت کر رہے ہیں اور یہ لوگ کتنے بدقسمت ہیں جو سو رہے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو جواب دیا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر تم دوسروں کے عیبوں پر نظر نہ رکھتے، اس سے بہتر تھا کہ تم بھی سوتے رہتے. ہمیں دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی ذات میں کتنے عیب ہیں، ہمارے اپنے اندر کتنی غلطیاں ہیں. مگر ہمارے دائیں بائیں مفتی صاحب مفاد پرست بھی ہیں جو وقتی طور پر اپنے فائدے کے لیے ایسا نقصان پہنچا جاتے ہیں کہ جو صدیوں تک وہ زخم جو ہے وہ نہیں بھرتا. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ایسے لوگوں کا جو آپ کو پتہ ہو کہ اس نے موقع پرست ہونے کی حیثیت سے مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے نقصان پہنچایا اور چلا گیا، اور پھر حالات کی وجہ سے دوبارہ وہ آپ کے سامنے آ گیا، تو ایسے لوگوں کو دوبارہ موقع دینا چاہیے. جیسے کوئی کام کرتا ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، اس میں کیا ایسے لوگوں کو دوبارہ موقع دینا چاہیے اپنے نزدیک آنے کا، یا ان سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا مومن کی شان یہ کہ وہ ایک سوراخ سے بار بار ڈسا نہیں جاتا. ایک سوراخ سے بار بار ڈسا نہیں جاتا، یہ مومن کی شان ہے. اگر اس نے آپ کو تکلیف دی ہے تو آپ اس کو موقع نہ دیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ زمانے کے اندر فساد پھیلا رہا ہے اس نیت سے کہ کہیں دوسروں کے ساتھ یہ ناانصافی نہ کرے، تو لوگوں کو آگاہ کر دینا چاہیے کہ یہ مفاد پرست ہے. مفاد پرست اس طرح ہے کہ یہ دھوکہ کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، مال کھا جاتا ہے. یا کہیں شادی کا معاملہ ہو اور نکاح کے حوالہ بات چل رہی ہو، لڑکی والے پوچھیں کہ بھئی یہ آدمی کیسا ہے، تو آپ اس کو بتا دیں کہ اس میں یہ خرابیاں ہیں،
یہ خیانت بہت زیادہ کرتا ہے، یہ غیبتیں بہت زیادہ کرتا ہے، یہ چیٹر بہت بڑا ہے. اس طرح قرآن میں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کو پھیلانے کو پسند نہیں کرتا الا من ظلم. اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے تو پھر تمہیں چاہیے اس کے بارے میں بتاؤ. اب آپ کی جو ایک اور جو آپ نے بھی انٹرو میں بات کی عیوب پوشی کی، یعنی کہ ہمارے یہاں ایک بلکہ ہماری ہیبٹ ہے، بلکہ انٹرنیشنل بلکہ پاکستانی نیشنل ہیبٹ یہ ہے کہ غیبت کانفرنس کرنا، برائیوں کو اچھالنا، خاص طور پہ یہ وقت اور جب تہجد کا وقت، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں بڑی عروج پر ہوتی ہیں، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، فیس بک کھولتے ہیں. مثال کے طور فرحان بھائی کی ایک دم چہرہ آ گیا یا عوام صاحب کا آ گیا، یہ بڑے غرور ہیں، بڑے متکبر ہیں. جب اللہ کی رحمت عروج پر ہے، وہاں سے اعلان ہو رہا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اور میں اسٹیٹس لگا رہا ہوں کہ یہ بڑے منافق ہیں، یہ بہت جھوٹے ہیں، یہ ان میں اکڑ بہت ہے، ان میں حسد بہت ہے، ان میں تکبر بہت ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنے اچھے موقع کو برباد کر رہا ہوں. اس حضرت نے بھی کہا تھا نا کہ اچھا موقع کہ جب میں اللہ کے قریب ہو سکتا تھا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے حصار میں آ سکتا تھا، میں نے اچھے موقع کو برباد کر دیا. اسی طرح بندہ حج پہ جائے، زیارتوں پہ جائے، ان کے نیک ہستیوں کے پاس جائے، وہاں جا کے صرف اپنی نمود و نمائش کے لیے کہ اچھا موقع ہے، لوگ کہیں کہ جی میں حاجی صاحب ہوں، جی میں نے بڑی عبادات کی ہیں، جی میں نے فلاں کا اتنی زیارت کی ہے، میں نے اتنی چیزیں دیکھی ہیں. یہ ہماری قوم میں اس وقت ہو رہا ہے. خدا کے واسطے جب ایسی دیکھیں زندگی میں ہو سکتا ہے کبھی دوبارہ یہ مواقع نہ آئیں. جی، اور مفتی صاحب اس بات پر بھی آپ روشنی ڈالیے گا کہ اگر آپ کسی کی ایپ دیکھیں تو آپ اس کی تشہیر مت کریں، جبکہ یہاں پر لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں اور تسکین حاصل کرتے ہیں اور بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی بات دیکھی اور فلاں کے بارے میں ہم نے یہ کہا، یہ اس بات کو ایسے پھیلایا. اس پر حدیث میں ایک حدیث کے بعد علامہ صاحب کیونکہ ٹائم کم ہوگا، من ستر مسلم ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. من ستر مسلم، جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا. تو اس کی اب اپوزٹ کیا ہوگی کہ جس نے جس عیبوں کو واضح کیا کل قیامت کے دن، کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخر تک سارے لوگ موجود ہوں گے، تو پھر وہ ذلیل رسوا ہو جائے گا. خدا کے واسطے عیبوں کو چھپائے، اللہ کل قیامت کے دن آپ کے عیبوں کو چھپائے گا. جزاک اللہ. اچھا علامہ صاحب، آپ کچھ شاید فرما رہے ہیں، سوال ایڈ کر لیے پھر اسی بات کے ساتھ. ایک ہوتا ہے کہ ہم موقع تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو جائے، ایک ہوتا ہے جس پہ آپ نے گفتگو کی کہ موقع تلاش کرتے ہیں کہ دوسرا برباد ہو جائے. ایک ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی کے لیے موقع فراہم کریں. یعنی آج اگر مثال کے طور پر یہاں 2 گلاس پانی کے رکھے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ایک گلاس ایک بندہ پی لے، دوسرا گلاس دوسرا بندہ پی لے. اگر بندہ چاہے نہیں، موقع ہی نہیں دے رہا کہ نہیں یہ دونوں گلاس جو ہے نا وہ ایک ہی بندہ پی جائے، یہ دونوں گلاس میں ہی پی جاؤں. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے، موقع فراہم کرنا کسی. جی دیکھیے، موقع نیکی کے لیے، اچھائی کے لیے، جیسے آپ نے گلاس کی مثال دی، مثال کے طور پہ دیکھیے ہم نے جب پہلی مجلس پڑھی 10 سال کے سن میں، تو ایک صاحب نے اس زمانے کے 5 روپے دوران مجلس جو ہے وہ نکال کے دیے. جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے موقع فراہم کیا، حوصلہ افزائی کی کہ یہ بچہ اور پڑھے، یہ زیادہ پڑھے. میں دیکھتا ہوں آپ اپنے سے چھوٹوں کو موقع فراہم کرتے ہیں. فرحان بھائی کی میں نے بہت جگہ دیکھا کہ بھئی یہ بچہ پڑھ لے، یہ بچہ پڑھ لے. نیکی کے لیے کسی کو موقع فراہم کرنا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ خود اپنے ساتھ اچھائی کرنا ہے. اس لیے کہ اگر آپ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کریں گے اچھی بات میں، نیک اچھا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ کسی کے گھر گئے، بچی آ گئی چھوٹی سی، وہ باپ کہہ رہا ہے بیٹی مولانا کو گانا سناؤ، مولانا کو گانا سناؤ. تو ہوا یعنی اتنے مطلب بے حیا اس طرح کے، یعنی غلط بات کہ جناب بیٹی ذرا مولانا کو گانا سناؤ. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ برائی کو آپ اپنے گھر میں بڑھا رہے ہیں. ہمارے والد صاحب وہ علی کہیں گے، ایک وہ کیا تھے وہ قوال، نصرت فتح علی، وہ پڑھ رہے تھے تو ٹی وی پہ آ رہا ہوگا. ہمارے والد صاحب کیونکہ سوسکاں بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. تو ہماری چھوٹی بچی جو اس وقت 3-4 سال کی تھی، وہ آئی آ کے دادا سے کہنے لگی دادا اس میں میوزک آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، انہوں نے کہا ہاں بھائی ہاں بند کر دو، اس میں میوزک آ رہا ہے. تو ایک یہ تربیت ہے کہ باپ کہہ رہا ہے مولانا کو گانا سناؤ، اور ایک بچی دادا سے کہہ رہی ہے کہ اس میں دادا آپ بھول گئے یا آپ کے ذہن میں نہیں ہے، اس میں میوزک آ رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا
کہ اچھائی کی ترغیب دینا بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور برائی کو پھیلانا معاشرے کو خراب کرنا ہے. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ صاحب سارا کا سارا پانی میں پی لوں, اس کو حرص و طمع کہتے ہیں کہ جناب میں بس جو کچھ بھی ہے بس میرا ہی ہے, میں ہی اس کو. ہمارے پاس اسلام میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں, صحابہ کرام کے دور میں مثالیں موجود ہیں. احد کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب دندان مبارک شہید ہوئے اور مولا علی علیہ السلام نے آپ کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور شیطان نے آواز دی تھی کہ نعوذ باللہ نبی پاک قتل ہو گئے, تو آپ نے ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا تھا ھذا محمد رسول اللہ. اس وقت ایک کافر مشرک دوڑا ہوا آیا اپنے کیمپ سے اور آ کر کہہ رہا ہے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں تلوار سے جنگ کروں گا. حضور نے فرمایا کہ تم تو ابھی ابھی مسلمان ہو رہے ہو, تم جنگ نہ کرو تو بہتر ہے. وہ کہہ رہا نہیں میں جنگ کروں گا, آپ پہ شہید ہوں گا. اس نے موقع دیکھا نیکی کا, شہید ہو گیا. جب صحابہ کرام 3 دن کے بعد واپس تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا کہ لاشوں کو جمع کرو, تو فرمایا کہ ایک لاش ایسی بھی ہوگی کہ جس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. صحابہ نے عرض کی سرکار ایسا تو کوئی صحابی ہم نہیں جانتے. کہا کہ نہیں تم جا کر دیکھو. اب جو جا کے دیکھا وہ جو غسیل ملائکہ جن کو کہا جاتا ہے, تو ایک صحابی کے گویا وہ صحابہ کہنے لگے سرکار یہ تو مسلمان نہیں ہے. فرمایا نہیں, اس نے اس وقت مجھ پہ کلمہ پڑھا کہ جب تم لوگ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے, اور اس کو ملائکہ نے غسل دیا ہے جنت کے پانی سے. تو اس نے نیکی کا موقع ضائع نہیں جانے دیا اور وہ جنتی ہو گیا. کیا بات. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. جی اب اسی موقع کا میں فائدہ اٹھاؤں اور دعا کا وقت ہے, ایک دعا کی. یہ موقع اچھا موقع ہے, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو کی, اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس کلام کے ساتھ. اختتامی کلام جو ہے فرحان علی وارث پڑھیں گے انشاءاللہ بشرط زندگی. آپ سے کل ملاقات ہوگی اور سحری میں آپ انشاءاللہ سحری میں ملاقات ہوگی آپ کے, اور کمال مہدی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, عرفان ریاض عرفان حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, الرضا صاحب موجود ہوں گے. اور اب وقت دعا ہے, دسترخوان پر یقیناً آپ بیٹھے ہوں گے, آپ بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجیے. بہت شکریہ صاحبہ, آپ نے اس ٹرانسمیشن میں بہت اچھے سوالات کیے. علماء کرام کا بہت بہت شکریہ. اے خدا التجا ہے یہ میری, ان کے قدموں میں یوں موت آئے, جان قدموں میں نکلے نبی کے, اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے. آرزو ہے میری میرے آقا, موت آئے تو اس طرح آئے, دھوم سے نکلے میرا جنازہ, میری میت مدینے کو جائے. اے خدا التجا ہے یہ میری, ہے سہارا ہمیں مصطفیٰ کا, چھوڑ دے چھوڑتی ہے تو دنیا, ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے, ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے. چاہے سارا